آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں نفرت کرنا سکھایا؟ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کسی سے بغض رکھنا سکھایا؟ اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپس میں اختلاف رکھیں، حسد کریں، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں؟ ہم نیک بن کر رہیں لیکن اس آڑ میں ہم سارے غلط کام کریں؟ بتاؤ مجھے۔ ایک انسان ساری زندگی عبادتوں میں گزارتا ہے، صبح سے لے کر شام تک عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اس بات پر تھوڑا غور دو میرے دوستو، فجر کی اذان سے پہلے تہجد میں اٹھتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، اس کا سارا دن عبادت میں گزرتا ہے، سارا دن۔ لیکن تم اسے جنتی سمجھ لو، تم اسے نیک سمجھ لو، متقی سمجھ لو؟ نہیں، اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ اللہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے، اللہ ہم سے اچھا سمجھتا ہے کون کیسا ہے۔ ہم نہیں بیان کر سکتے، ہم نہیں بتا سکتے۔ ساری زندگی عبادت کرنے والا اگر اس کی زبان کڑوی، اس کی عبادت ضائع ہے، بیکار ہے۔ ایمان میں سب سے خوبصورت عمل سمجھتے ہو؟ تمہارے ایمان میں سب سے خوبصورت عمل تمہارے دل کی صفائی ہے، کہ تم اپنے دل کو صاف رکھو۔ ہاں، اللہ کی قسم، جو عمل یہ کرے گا اس کے چہرے پر تم نور دیکھو گے، اس کے دل کی تم خوشی دیکھو گے، اس کی زندگی میں اطمینان دیکھو گے، اس کو اللہ راحت دے گا۔ یہ ذکر و اذکار کرنے ضروری ہیں، عبادت کرنی ضروری ہے، لیکن ایمان والا ایمان والے کا بغض رکھے، ایمان والا ایمان والے کا حاسد بنے، آپس میں اختلاف رکھے، اختلاف کرے، اختلاف بنائے، آپس میں محبت نہ کرے، کس کام کی تمہاری عبادت؟ کس کام کی تمہارے نیک کام؟ جب کل اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا قیامت کے دن، جب تمہارا فیصلہ ہوگا، تو وہاں تم اپنے پوائنٹس لے کر جاؤ گے، پیسے لے کر جاؤ گے؟ جو تم یہاں مال و دولت، جائیداد، مکان یہ تیار کر کر بیٹھے ہو، نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ 2 نمبر دیکھا، نہ 1 نمبر دیکھا، نہ امیر دیکھا، نہ غریب دیکھا، نہ صحت مند دیکھا، نہ کمزور دیکھا، سب پر انتہا ظلموں کی پار ہے۔ کچھ بھی کر رہے ہیں، کیسے بھی، بس زندگی صبر ہے، زندگی صبر ہے۔ بھلے پھر انسان جاہل ہو یا عالم ہو، اچھا ہو یا برا ہو، پھر اس کی ہلاکت ہے، پھر اس کی ہلاکت ہے۔ یہ مال و دولت نہیں لے کے جائیں گے اوپر۔ اللہ کی قسم، ہم سب کو اگر تھوڑی بہت سمجھ ہے، تھوڑی بہت عقل ہے، تو اس بات کو سمجھو اس بات کے بارے میں کہ جو عبادت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں، جو اچھے کام نہیں کرتے ہیں، ان کا تو پھر کیا ہی ہونا ہے، کیا ہی ہونا ہے۔ ہم تو یہ عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر بھی چلتے ہیں، لیکن پھر ہم وہی غلط کام کرتے ہیں، تو کل ہمارا حساب جو ہوگا، ہم وہاں دولت تو اپنی لے کے نہیں جائیں گے، مال و دولت تو لے کے نہیں جائیں گے، تو ہم اپنا حساب کس چیز سے دینا پڑے گا؟ ہمارا جو عمل ہوگا، نمازیں ہوئیں گی، ذکر ہوئیں گے، عبادتیں ہوئیں گی، تہجد ہوئیں گی، پھر ان کے علاوہ، اپنے عمل کے علاوہ کس چیز سے حساب ہوگا؟ پھر تمہیں اگر اس کو نمازیں دینی پڑ گئیں، اپنی عبادت دینی پڑ گئی، تو کیا ہوگا پھر اس وقت؟ آج کی عبادت یہ عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے آئے، کوے کی طرح ٹھونگے ماری، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ نبی سے محبت ہوئی، نہ جانے ہماری کیسے نماز مکمل ہوئی، نہ ہمیں گناہوں سے ڈر لگا، نہ ہمیں بے حیائی سے شرم آئی۔ ہم نے اپنی نماز تو پڑھی، لیکن نماز ایسی نہ ہو پائی کہ جیسے ہمیں پڑھنی تھی، ہماری نماز ایسی نہ ہو پائی۔ میرے دوستو سوچو تو صحیح، ایک تو عبادت ایسی ہے کہ ہم صحیح سے عبادت ہی نہیں کرتے، جو نماز کا حق ہے ہم نماز ایسے نہیں پڑھتے۔ بندہ گمان میں رہتا ہے، شک میں رہتا ہے کہ یار میری نماز کمپلیٹ ہوئی نہ ہوئی، یعنی میری نماز صحیح درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جس انسان کو اس کی نماز اس کے برے کاموں سے نہیں روکتی ہے، اس کی نماز کہاں سے اچھی ہو سکتی ہے؟
جبکہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز برے کاموں سے نہیں روک رہی ہے تو پھر ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے نماز برے کاموں سے روکتی ہے، تو کیا حدیث جھوٹی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ہمیں نماز اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، ورنہ یاد رکھنا ایک میلے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جائے گی نماز کہ جا لے جائے اس عبادت کو۔ کس کام کی پھر ایسی نماز جو منہ پہ مار دی جائے؟ کس کام کی ایسی عبادت جو بد دعا دیتی جائے؟ یا اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کر دیا ہے تو بھی اس کو برباد کر، جیسے اس نے ضائع کر دیا۔ نماز کا حق ادا کرنا، نماز پڑھنا یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس سے بندہ ایمان والا رہتا ہے، جس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز وہ عمل ہے، وہ چیز ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہاں، ایک یہی تو ایسا عمل ہے جو بندے کے ایمان کو بچا کر رکھتا ہے۔ اسلام میں نماز ایسے ہے جیسے مومن کا دھڑ میں سر، بغیر سر کے انسان کیسا ہے؟ بیکار۔ بغیر نماز کے اس کا ایمان بھی ایسے ہی ہے۔ نمازیں پڑھنی کتنی زیادہ ضروری میرے دوستوں کہ نمازوں کا اہتمام کرو، اور اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ یہ ہماری عبادت سب بیکار ہے اگر ہمارے دل صاف نہیں ہیں، اگر ہمارے دلوں میں جلنیں بھری پڑی ہیں، حسد بھرا پڑا ہے، بغض لے کر بیٹھے ہیں، تو یہ عبادت سب ضائع ہیں، سب بیکار ہو رہی ہیں۔ ہمارا دل ہی صاف نہیں ہے، ہماری نماز کہاں سے اچھی ہوگی؟ نماز برے کاموں سے روکتی ہے تو ہماری نماز ایسی کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ ہم برے کاموں سے روکیں، برے کاموں سے بچیں؟ ہم زنا بھی کر رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم چوری بھی کر رہے ہیں، ہم ظلم بھی کر رہے ہیں، تو ہم تو اس حدیث کے بالکل خلاف ہو رہے ہیں۔ یا تو ہمارا عمل صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، ہماری نماز صحیح سے نہیں ہے، یا ہم اس حدیث کو غلط ثابت کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھنا جو اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ حق اور سچ ہے، ورنہ پھر انسان کے لیے ہلاکت ہے، انسان پھر گمراہ ہے، پھر ناکام ہے۔ اگر وہ ان برے کاموں سے نماز کے ذریعے نہیں بچ رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کمی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرے ہوئے کچر زندہ کرا لیے، چکی چلوا لی گھروں میں۔ اس دور میں دیکھو چکی چلوا لی، تم کس غفلت میں ہو؟ آج ہمارے سروں کو درد نہیں جاتے ہماری دعاؤں سے، آج ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے ہماری نمازوں سے؟ آج ہم غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کا بغض رکھ کر بیٹھے ہیں، حسد کرتے ہیں لوگوں سے، کڑوی زبان ہے، ذکر پورے دن کرتے ہیں لیکن کڑوی زبان ہے۔ بیکار ہے تمہارے عمل کہ تم لوگوں کی بالکل زبان پہ ایسے کڑوے کسیلے رہتے ہو۔ تمہارا عمل کس کام کے؟ انسان اچھا اپنی عبادت سے نہیں ہوتا، اپنے عمل سے اچھا ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہیں، سمجھو اس بات کے بارے میں، اگر انسان کے اخلاق اچھے ہیں تو انسان جس مقام کو حاصل کرے گا اس مقام تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، سمجھتے ہو؟ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے امیر، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ذہن والے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے طاقتور، اللہ کی قسم جو اپنے آپ میں سمجھدار بنتے ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اطمینان نصیب فرمائے، اور ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے کہ اخلاق اگر جس کے اندر ہوئیں گے وہ اپنے عمل میں بھی کامیاب ہوگا، اپنے علم میں بھی کامیاب ہوگا، اور وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں سے بغض رکھے گا، ایمان والوں کو ستائے گا، ایمان والوں پر ظلم کرے گا، ہاں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ حق تلفیاں کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، وہ پھر نیک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ اس کا انصاف نہیں کرے گا؟
مجھے بتاؤ، پھر اللہ اس کا انصاف کرے گا۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے پھر، کہ ہم لوگوں سے حسد کر کر بیٹھیں، لوگوں کے برے میں رہیں۔ ہم متقی تو بنتے ہیں، ادھر متقی پرہیزگار بن کر دکھاتے ہیں، اور ادھر ظلموں کے انتہا کرتے ہیں، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو چیر دیتے ہیں، رشتے ناتوں ختم کر دیتے ہیں۔ عبادت کرنے والا، سارے دن اللہ کا ذکر کرنے والا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے لوگ ملنا پسند نہ کریں؟ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، بولنا پسند نہیں کرتے ہیں، دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، یہ نیک ہو سکتا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کا عمل اسے کامیاب کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، تمہارے دماغ کو نہیں دیکھے گا، تم کتنے قوی ہو دماغ سے، کتنے ٹیلنٹڈ انٹیلیجنٹ ہو، نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تم کمزور ہو یا طاقتور ہو، کالے ہو یا گورے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ دیکھے گا تمہاری نیت کیسی ہے۔ تم جو یہ ذکر کرتے ہو، یہ عبادت کرتے ہو، یہ اللہ کے کام کرتے ہو، یہ لوگوں سے محبت کرتے ہو، یہ لوگوں سے وفاداری کرتے ہو، یہ اچھے بن کر جو رہتے ہو، یہ کہیں اس میں دکھاوا تو نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ ہاں، اللہ تمہاری نیت کے ذریعے قبول کرے گا۔ تم ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دو، اور تم بھلے ہی کتنی مال و دولت اللہ کی رضا میں خرچ کر دو، سمجھ لو، اگر اس میں دکھاوا ہے ایک گٹھلی میں، وہ قبول نہیں ہے۔ اگر تمہارا بہت سارا مال و دولت ہے، جتنا آپ نے سونا صدقہ کیا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے تو وہ قبول ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے وہ نہیں کیا ہے تو وہ مال کتنا بھی زیادہ ہو، ہیرے موتی ہوں، سونا چاندی ہو، مال و زیور ہو، کچھ بھی ہو، وہ قبول نہیں ہے۔ اگر ایک کھجور کی گٹھلی تم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو وہ قبول ہے۔ اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنا زیادہ دے رہے ہو، کتنا کم دے رہے ہو، اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں، عبادت کرنے والے بنیں، نیک بنیں، پرہیزگار بنیں۔ اللہ کی قسم، یہ ہماری عبادت سب ضائع ہو جائیں گی اگر ہم کسی کا حاسد بن کر مر گئے، کسی کے ساتھ غلط کرتے ہوئے مر گئے، لوگوں کے ساتھ کڑوے کسیل لہجے رکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں، ہم کسی کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہماری عبادتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ اللہ انصاف کرے گا نا؟ یقین ہے نا اللہ انصاف کرے گا؟ تو ہم کسی کا قرضہ نہ لیں، قرض سے مراد کسی کو نہ ستائیں، اس کا یہ قرضہ ہی ہے کہ اس کا پھر انصاف کرنا ہے وہاں جا کر۔ کسی کا بغض نہ رکھیں، حسد نہ کریں، گندے جملے، غلط جملے نہ بولیں۔ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اچھے بن کر رہیں۔ بدترین لوگوں کی بھی زندگی گزر رہی ہے اور اللہ کے نیک لوگوں کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ اب اختیار تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں کس طرح رہنا ہے۔ اگر برے بدترین بن کر رہو گے، ایک بد کردار بن کر رہو گے، تو مرنا تمہیں بھی ہے، عبادت سب ضائع ہے۔ جس کا دل صاف نہیں ہے، جس کا دل صاف نہیں ہے، وہ صحیح دل سے کہاں نماز ادا کر سکتا ہے، وہ اچھے دل سے کہاں عبادت کر سکتا ہے، جس کا دل ہی صاف نہیں ہے۔ تو دل کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے دلوں کو لوگوں کی طرف سے صاف کرو، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرو، اپنی عبادتوں میں دل لگاؤ، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، اور اللہ کے بندوں اپنی زندگیوں کو ایسے گزارو کہ اللہ کو بھی پسند آئے۔ یہاں تو بندہ خود ہی خوش نہیں ہے تو اللہ کہاں سے خوش ہوگا؟ بندے خوش نہیں تو اللہ کہاں سے خوش ہوگا؟ سمجھتے ہو؟ جو تم سے حسد کرتا ہے، جو تم سے بغض رکھتا ہے، جو تمہارے برے میں رہتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، اور آپ سب سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے برے میں یا اچھے میں، آپ اپنی حفاظت کرتے ہوئے تم خود اچھے بن کر رہو، تم کسی کے برے میں نہ رہو، کیونکہ اپنی زندگی کو اس کو حساب دینا ہے، تم اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، سمجھتے ہو؟ ہاں، تو سمجھدار بنو۔ یہ نام کی عبادت نہیں، کام کی عبادت کرو، جو کام آئے، جو اللہ قبول کرے، جو ہمارا اوپر ساتھ دے وہ عبادت،
کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچا سکیں۔ ایسی عبادت کرنے والے بنو، ایسے نہ بنو کہ ہم پکڑے جائیں، ہماری عبادت بھی بیکار ہو جائے۔ ایسا ذکر کریں کہ ہمارا ذکر کسی کام میں نہ آئے، صرف ایک وقت گزارنا ہو اور کچھ نہ ہو۔ میرے بھائیو، اپنے وقت کو پہچانو اور اپنی عبادت کو دیکھو کہ میں کیسی عبادت کرتا ہوں، میں کتنا اللہ کو یاد کرتا ہوں، کتنے دل سے یاد کرتا ہوں، اللہ سے کتنی بات کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے کیسا ہوں، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اپنی غلط فہمیوں کو ٹھیک کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اور ایسے بن کر رہو کہ تمہارا دل بھی کہے کہ ہاں انشاءاللہ میں ایسا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ بہت لوگ یہ تو کہہ دیں گے ارے اللہ پتہ نہیں راضی ہے یا نہ ہے، اور بھیا جہنم میں جائیں گے تو چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنے بے وقوف لوگ ہیں، یہ نہیں کہنے کہ اللہ راضی ہے، کیونکہ پتہ ہے میرے گناہ کیسے ہیں۔ اور سب سے پیاری اور سب سے اچھی بات بتاؤں، آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے بس ایک بار معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ سب معاف کر دے گا۔ ابھی معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ ابھی معاف کر دے گا، اور ابھی سے ہی اب سے بالکل اچھے بن کر رہو۔ اور اب ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، میں اچھا ہوں، اچھا انسان ہوں، پھر انشاءاللہ آپ اچھے ہی ہوئیں گے۔ جیسی تمہاری نیت ہوگی اللہ کے ویسے فیصلے ہوں گے، یاد رکھنا، جیسے تمہاری نیت ہوگی۔